الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام معزز و مکرم حضرت قبلہ سید لیاقت علی شاہ صاحب، جناب محترم المقام حضرت قبلہ علامہ خالد حسن شاہ صاحب، خالد حسن صاحب، اور محترم بھائی جناب محمد شاہد محمود صاحب بغدادی، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، مشائخ عظام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور سید علی حجویری المعروف بداتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک عرس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم حضور داتا صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی نگاہیں، شفقتیں اور عطیات و عنایات سے ہمیں اللہ تعالیٰ مالا مال کرتا رہے، اور ہمیں اس علاقے کے لوگوں کو بطور خاص اور ان کے زائرین کو اور ان کی کتاب کشف المحجوب کے مطالعہ کرنے والوں کو ان کا ممنون احسان رکھے، اور ان کا شکریہ بصورت ایصال ثواب ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ فقیر نے اللہ کے ولیوں کی شان میں قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور تقوی اختیار کیا۔ میں نے سادہ سا ترجمہ کر دیا ہے، تو اس میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ کے تمام ولیوں کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اسے آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا ہوتا ہے، اور دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں۔ ان کے بعد جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں ان میں سب سے اوپر کا درجہ، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا درجہ اللہ کے ولیوں کا ہے۔ ان ولیوں کی قسمیں جتنی بھی ہوں، بہرحال وہ ولی ہی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد انہی کا مقام اور انہی کا مرتبہ ہے۔ ہر نبی کی امت میں ولی گزرے ہیں، اور اس امت میں بھی ولی گزرے ہیں۔ تمام انبیاء میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، اور تمام نبیوں کی امتوں میں
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مقام سب سے اونچا ہے۔ کنتم خیر امتن کی آیت قرآن کے اندر موجود ہے، ہم کوئی اپنے پاس سے تکا نہیں لگا رہے کہ اے میرے نبی کی امت تم تمام امتوں میں سے افضل امت ہو۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں ایک خاص عقیدہ جس پر تمام صوفیاء کا اجماع ہے، یہ کسی ایک صوفی کا قول نہیں، 2 کا، 4 5 کا، 10 کا نہیں، پوری امت کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کا ولی کبھی بھی خواہ کتنے ہی اونچے مقام کو پہنچ جائے نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس پر صوفیاء کا، امت کا اجماع ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے فتنے ہیں، طرح طرح کے نظریات ہیں، تو جن لوگوں کا مختلف نظریات اور عقائد کے بارے میں مطالعہ ہوتا ہے انہیں ہماری باتوں کے اندر چھپے ہوئے جوابات سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں بول رہے ہیں اور کس کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ بھانت بھانت طرح طرح کی بولیاں کہ ولی فلاں مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، فلاں مرتبے سے بھی اوپر جا سکتا ہے، اللہ کا ولی بہت بڑا مرتبے کا حامل و مالک ہوتا ہے، اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مصداق ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ولی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ ایک آدھ قول نہیں، اس پر اجماع ہے۔ حضرت داتا گنج بخش جس ہستی کو اپنا استاد لکھتے ہیں، حالانکہ ان کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں، حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، امام قشیری نے اپنے رسالہ قشیریہ جو تصوف پر مایہ ناز کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا ولی کبھی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرماتے ہیں اس پر تمام اولیاء کا اتفاق ہے، ان الولی لا یبلغ درجۃ الانبیاء۔ پھر جو اس آیت میں اللہ کے ولیوں کی علامتیں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ نشانی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور ایمان بھی ٹھیک ہو، وکانوا یتقون، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں، جس کا عمل ٹھیک نہیں وہ بھی اللہ کا ولی نہیں۔ یہ جو 2 لفظ ہیں نا، آمنوا و یتقون، میں ان کا سیدھا سیدھا مطلب لے رہا ہوں اور اس کی تشریح میں نہیں جا رہا کہ آمنوا کے کیا تقاضے ہیں، وکانوا یتقون کے کیا تقاضے ہیں، تفصیلی بحث ہے، لیکن 2 لفظ تو واضح طور پر قرآن میں ہے نا۔ تو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے ولی ایمان والے ہوتے ہیں۔ اس کی سادہ تعریف یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہمیشہ اہل سنت ہوتا ہے۔ سنیوں کے علاوہ جتنے لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سنیوں کے علاوہ جس کسی نے دوسرے کو اللہ کا ولی مانا ہوا ہے، اللہ کی قسم وہ غلطی پر ہے۔ اہل سنت کے مزارات کے علاوہ جتنے مزارات پوجے جا رہے ہیں مختلف قسم کے جھنڈوں کے حوالے سے، یا اس کے اندر سنی دفن ہے، یا انہوں نے قبضہ غلط کیا ہوا ہے، یا اللہ کی عظمت کی قسم وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس دور میں ایک نیا فتنہ خاص طور سے وہ سندھ میں ہے اور ادھر بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ جہاں کسی کو خواب آتا ہے صبح اٹھ کے اس کی قبر بنا دیتے ہیں۔ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ یہاں ایک اللہ کا ولی دفن ہے، لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ اشارہ۔ یہ اشارہ کیا ہے؟ کس کو آیا ہے؟ بعض اوقات ایک عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اشارہ ہوا ہے، بعض اوقات کوئی بد مذہب کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اشارہ ہوا ہے، بعض اوقات کوئی جاہل آدمی کہہ رہا ہوتا ہے جس کے کندھوں پہ بد عملی کا بھوت اور شیطان سوار ہے، اس کو اشارے مل رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں ولی کی قبر ہے۔ بعض جگہ پر مختلف جانور دبے ہوئے اور ان کو پوجا جا رہا ہے، ان کی قبریں ہیں،
اور ان کے طواف ہو رہے ہیں. ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں سندھ میں، حضرت علامہ عبد الرحیم صاحب سکندری، یہ 2-3 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے. انہوں نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے، قبر کاذب کے نام سے، جھوٹی قبروں کے حوالے سے. وہ سندھ میں چونکہ یہ ہنگامہ زیادہ تھا تو انہوں نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا تو اب عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تو نوٹس لینے والے نوٹس لے رہے ہیں، ان کا فرض ہوتا ہے وہ نوٹس لیتے رہتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جہاں کہیں کوئی کہے نا کہ اشارہ ہوا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان نے اس کو اشارہ دیا ہے. اللہ کے ولی خود زندگی میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں. جب اللہ کا ولی فوت ہوتا ہے تو وہ بعد میں اشارے آ کے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے دلوں میں ان کے جیتے جی ہی اپنی محبت ڈال دیتا ہے. یہ میں کچھ محبت کی باتیں، کچھ روحانیت کی باتیں اور کچھ عصر حاضر کے فسادات، ان سب کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا مناسب سمجھ رہا ہوں. میں صرف داتا صاحب کے موضوع پر رسمی گفتگو کر کے اٹھ جاؤں تو آپ سے چند نعرے لگوا لوں. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ میری نعت کو نعروں کے ذریعے سے خراب کر دیا گیا ہے، تو بات تو ان کی ٹھیک تھی، نعرہ تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ جو زیادہ ضروری چیز ہے اس کی طرف توجہ دی جائے. اللہ کے ولی ہمیشہ سنی ہوتے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقل بیدار میں لکھتے ہیں کہ از مذہب روافض و از ملت خوارج بیزارم، میں رافضیوں کے مذہب سے اور خارجیوں کی ملت سے بیزار ہوں، تنگ ہوں. من کے سنی، میں سنی ہوں، وہ دوست دارے 4 یارم، اور 4 یار کا دوست ہوں، 4 یار کا یار ہوں. یہ ہوتے ہیں ولی. سلطان صاحب کی ولایت بھی تسلیم شدہ ہے. تو جب سلطان صاحب ولی ہیں تو سلطان صاحب کہہ رہے ہیں من کے سنی، میرا عقیدہ اہل سنت ہے، وہ دوست دارے 4 یارم، اور میں 4 یار کا یار ہوں. پتہ چل گیا کہ سنی وہی ہوتا ہے جو 4 یار کا یار ہو. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ علیہ، آپ کا واقعہ آپ کے ملفوظات کی کتاب مقابیس المجالس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے فقراء اور مریدوں کو ساتھ لے کر کسی سفر میں تھے. راستے میں نماز کا وقت آیا، ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے تو ساتھی وضو شضو کر رہے تھے. آپ مسجد میں گھوم پھر کر جائزہ لینے لگے تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یار یہ مسجد لگتا ہے سنیوں کی نہیں ہے. گھوم پھر کے دیکھا، حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا اس میں 4 یار کا نام نہیں لکھا ہوا. خدا کی قسم عزیزان گرامی، حق 4 یار کا نعرہ کبھی بھولے سے بھی نہ بھولنا. اچھا ہوا یہ کہ بالآخر آپ نے مسجد کے ایک کونے میں کہیں 4 یار کا نام پڑھ لیا. کہنے لگے یار یہ لکھا ہوا ہے لیکن مدھم پڑ گیا ہے، اور انہوں نے ایک سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے، سامنے لکھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال الحمدللہ مسجد سنیوں کی ہے، خود ہی آپ نے وضاحت کر دی. عزیزان گرامی، ہم ہر اللہ کے پیارے کو مانتے ہیں. اب ادھر آپ 4 یار کے نام لکھ دیں، پینتن پاک کے نام لکھ دیں، عشرہ مبشرہ کے نام لکھ دیں، 1,24,000 پیغمبروں کے نام لکھ دیں، ایسا ہے نا جی. یہ سارے نام پیارے ہیں کہ نہیں پیارے؟ لیکن سنیت کی پہچان کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 نام مسجد میں لکھنا قدیمی زمانے سے اہل سنت کا طریقہ چلا آ رہا ہے. اب آپ کا کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا، اب محلے میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا، یہ نام تو ٹھیک ہے، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، یا یہ نہ لکھو، یہ بھی لکھو.
تو اسے سمجھانا کہ سارے نام اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو 1.25 لاکھ نام لکھنے کو بھی تیار ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے اولیاء کا قدیمی طریقہ چلا آ رہا ہے وہ 4 یار کے نام لکھنا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی آپ کے محلے کا ایجنٹ ہوگا تو وہ کسی نہ کسی طبقے سے تعلق ہوگا تو آپ کے ساتھ پھڈا ڈال کے بیٹھ جائے گا۔ سنا سب نام پیارے ہیں، بدماشی نہ کرنا ہمارے ساتھ، ہم کسی نام کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ سنیت کی پہچان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شیخین کا ادب ہے، ختنین کا ادب ہے، ان میں یار بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں۔ 4 یار کا نام لکھ دینا سنیت کے اظہار کے لیے کفایت کرتا ہے۔ ویسے تو دیواریں بھر دو، ٹھیک ہے، یہ الذین آمنو، اللہ کے ولی کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اور کھڑکا کے ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی کبھی غیرت ایمانی سے عاری نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت۔ ایک بات ذرا مہربانی توجہ سے سن لیں، ایک ذہن بنا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، یہ آپ اس دور میں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ایک ذہن ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایک ذہن ہے کہ سب کچھ غلط ہے، یہ سارے علماء غلط ہیں، یہ سارے بابے غلط ہیں۔ یہ جس طرح سب کچھ ٹھیک ہے ایک بکواس ہے، اسی طرح سب کچھ غلط ہے اسی لیول کی یہ بھی بکواس ہے۔ ادام اللہ ذلک علی رؤوسنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں کتابوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ جب فہم سلیم دیتا ہے تو حق اور باطل میں تمیز سمجھ آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو کام عقیدے کو درست رکھنے والا ہے، اس کے بعد عمل کو درست رکھنے کی باری ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ولی ہمیشہ 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ اللہ کا نمازی رمضان کے مہینے میں، ایسے پاکستان میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر آستانے کا نام چل رہا ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں دوپہر کو باقاعدہ لنگر پکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ مولانا روم لکھتے ہیں کار شیطان می کند نامش ولی گر ولی اینست لعنت بر ولی، کام شیطان والے کرتا ہے اور اپنا نام ولی رکھا ہوا ہے، اگر یہ ولی ہے تو ولی پہ لعنت۔ یہ کوئی ولایت نہیں ہے۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لیا جائے نا، یار ان کو آخر چکر کیا ہوا، کیا ہے ان کو، یہ سوال اٹھتا رہتا ہے۔ یہ تو ہر بندہ کہتا ہے یار یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ہماری عوام کا یہی حال ہے نا، یہ سارے عوام یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، اسی کے دے جاوی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سنیو، ہم نے تجربہ کیا ہے، جو کہے گا نا کہ واؤ ٹھیک ہے اس کا تعلق واؤ سے ہوگا، جو کہے گا شین ٹھیک ہے اس کا تعلق شین سے ہوگا، جو کہے گا قاف ٹھیک ہے اس کا تعلق قاف سے ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ اور ہماری عوام کا یہ حال ہے، جو کہے نا جی سانوں کو نہیں پتہ لگتا کون ٹھیک ہے، سارے ہی قرآن پڑھ دینا، وہ بے وقوف آدمی، اس دور کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمارا بھولا سنی ہوگا۔ اپنے مسلک و مذہب پہ پکے رہو، تم کہاں سنی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں۔
لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں وہ جو سوال اٹھا کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے، تو ہم نے یہ مرزا قادیانی کے بارے میں سوال ہوا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے. حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر سوال ہوا کہ اس کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں، اسے کوئی غلطی شلطی نہ لگی ہوئی ہو، انسان ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات ٹھیک کہنا چاہتا ہو، ہم سمجھ نہ رہے ہوں. آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکتا ہے ہم پورا حسن ظن سے کام لیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے دوپہر کے سورج کی طرح واضح ہیں. مثلا پیر صاحب لکھتے ہیں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میر علی شاہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے. اب پیر صاحب لکھتے ہیں یہ تو میری بات ہے نا، اس کا تو مجھے پتا ہوگا نا، اس کے لیے تو تفسیریں نہیں پڑھنی پڑیں گی نا کہ جی علمی اختلاف قرار دیا جائے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو. پیر صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے مرزے کو قتل کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میر علی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اب بتائیے میں اس الہام کو کہاں پھینکوں؟ اس قسم کی باتیں جب کھڑی ہو کر سامنے آ جاتی ہیں تو باطل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتا ہے. یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں نا جو شریعت کے تارک ہیں، علماء کو ملا کہہ کے ان کی توہین کرتے ہیں، علم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اپنی شرارتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے مریدوں کو مطمئن رکھنے کے لیے کہ کہیں قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے آ کے میری غلطی نہ پکڑ لے. یا پھر اگر یہ طریقت کا مسافر ہے بھی، یہ بندہ اس قسم کا تارک شریعت اور دشمن شریعت اگر طریقت کی راہ پہ چلا بھی ہے تو چلو ایک حد تک ہم اس پر غور کرتے ہیں. بھائی اگر وہ چلا بھی ہے تو خدا کی عظمت کی قسم ابھی تک کسی کنارے نہیں لگا. کنارہ نام ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا اور حضور کی شریعت کا. تمہاری کشتی وحدت کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی رہے گی، کسی طرف نہیں لگے گی. وہ جو تیرا پیر ہے نا وہ بھی ابھی اسی سمندر میں ہے. زیادہ سے زیادہ ہم حسن ظن سے کام لے کے بات کر رہے ہیں. ابھی وہ اس سمندر سے نہیں نکلا. کنارہ اس وقت ملے گا جب مصطفیٰ کی سنت نصیب ہو جائے گی. فقیر نے اپنی کتاب ایک ہے ضابطہ حیات، اس میں ایک جملہ لکھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. اول بھی شریعت ہے اور آخر بھی شریعت ہے. ابھی اول آخر ایسے نہ سمجھ لینا کس نے ڈائلاگ لکھا ہے. اول کا مطلب ہے طریقت کی ابتدا میں بھی شریعت ہے اور طریقت کی انتہا پر جا کر بھی دائرہ مکمل ہونے کے بعد پھر شریعت ہے. یہ اس کا مطلب ہے، سمجھنے والا سمجھ رہا ہوگا. اول بھی شریعت ہے اور آخر بھی شریعت، جبکہ درمیان میں سمندر ہے جس میں نہ کشتی ہے نہ ملا. ہم زیادہ سے زیادہ مثبت سوچ سے کام لیں. اگرچہ یہ لوگ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بھی اہل نہیں ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ لوگ اس سمندر کے تھپیڑے کھا رہے ہیں، انتہا تک نہیں پہنچے. انتہا نام ہے حضور کریم کے قدموں کا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. تقوی بچنے کو کہتے ہیں. ایک معنی اس کا ڈرنا بھی ہوتا ہے. ڈرو گے تو بچو گے نا. اتقوا النار، آگ سے بچو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی کا لفظ اللہ کے لیے ہے، تقوی کا لفظ ہی آگ کے لیے ہے. اللہ کا تقوی، اتقوا اللہ، اس کا مطلب اللہ سے بچو نہیں، اس کا مطلب اللہ سے ڈرو.
اور اتقوا النار، اب آگ سے ڈرو نہیں، آگ سے بچو. لفظ ایک ہی ہے، معنی دو ہے. جہاں جو لفظ فٹ ہوگا وہاں اس کا معنی اس فٹنگ اور اس کانٹیکسٹ اور وہاں کے سیاق کے مطابق ہوگا. بہت سارے جاہل ان باتوں میں الجھ کے امت میں غلط فہمیاں پھیلاتے. بھائی فلما توفیتنی کا معنی، جب یہ لفظ عیسیٰ علیہ السلام بولیں تو معنی اور ہے، جب حضور بولیں تو معنی اور ہے. لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام بولیں تو معنی اور ہے، حضور بولیں تو معنی. بات تقوی کی ہوتی، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ڈر. اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض کے اقوال ایسے ملتے ہیں کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، یہ اللہ کا ڈر ہے. کاش میں درخت ہوتا، لو كنت شجرة تُعْضَدْ، کاش میں درخت ہوتا مجھے کاٹ دیا جاتا تاکہ مجھے اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑے. یہ اللہ کے ولیوں کا تقویٰ ہے. اب دوسری طرف بے ایمانوں کی بے ایمانیوں کی بھی حد کوئی نہیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ لو جی صحابہ کرام اللہ کو لو ڈر دو. اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں. اور یہ کہتا ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اتنا خوف ہے. تو پتہ چلا کہ یہ خدا نخواستہ ولی ہی نہیں ہے. اب یہ جاہلانہ گفتگو. میرے سنی، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کے مسائل سمجھا کر. وہ جو ہے نا قرآن کی اطلاع خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا تعلق قیامت سے ہے. قیامت کے دن نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. دنیا میں اللہ کے ولیوں کو خوف بھی ہوتا ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں. الگ بات ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، لیکن یہ مسائل ان کے لیے ہوتے رہتے ہیں. یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی، آخرت کی بات ہو رہی. اور داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، داتا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو یہ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں. آج ہمارا نعت خوان کیا کہتا ہے، ہمارا اسٹیج سیکرٹری کیا کہتا ہے. شاہ جی میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو خود اسٹیج سیکرٹریوں کے بارے میں بول رہے تھے. ہمارے ہاں کیا پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں. او جی بھائی تسی جننے آئے بیٹھے ہو، ایسے کہتا ہے نا اسٹیج سیکرٹری یا کوئی نعت خوان، جتنے آئے بیٹھے ہو سارے جنتی ہو. بھائی تو کیسے سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو جس انصاری کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، یہ مواخات ہوئی تھی تو جوڑا جوڑا بنائے گئے تھے. تو ان کو جس انصاری کے حوالے کیا گیا تھا، اس گھر کی ایک خاتون آپ کی وفات کے موقع پر کہنے لگی اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ عثمان بن مظعون جنتی ہے. میرے گھر میں جو رہا ہے مجھے پتا ہے اس کا کردار کیا تھا. عزیزان گرامی خدا کی قسم کتابیں پڑھ کے دیکھیں، انصار نے تعاون کی انتہا کر دی تھی اور مہاجرین نے شرم و حیا کی انتہا کر دی تھی. تو وہ خاتون کہنے لگی میرے گھر میں رہا ہے، میں پہچانتی ہوں نا، تو قسم اٹھا گئے کہ جنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کی وفات کے دن ان کے ہاں پہنچ چکے تھے. آپ نے وہ بات سن لی. آپ نے فرمایا میں بھی، آپ نے بھی قسم اٹھائی، میرا بھی اس شخص کے بارے میں بہت اچھا گمان ہے. یہ بات غلط نہ سمجھنا، حضور نے یہ بات پہلے بڑی جرت ہے کہ اللہ کی قسم یہ جنتی ہے. میں اللہ کا نبی ہوں
اور میں بھی اپنی طرف سے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اب عزیزان گرامی، اس حدیث سے سبق ہمیں کیا ملا کہ اس قسم کی جو ہمارے محفلوں میں ہوائی باتیں کی جاتی ہیں، ہم لوگ جو بڑکیں مارتے ہیں اور گپیں لگاتے ہیں، ادھر کھڑا ہو کے آپ کے دماغ خراب کرنے والا بندہ آپ کے عقائد کو بھی خراب کر رہا ہے، آپ کے عمل اور تقوی کو بھی خراب کر رہا ہے. اللہ کا ولی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اللہ خیر کرے، خاتمہ ایمان پر ہو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ولی اللہ سے ڈرتا ہے، آگ سے بچتا ہے، اور کانو یتقون کا مکمل مصداق ہوتا ہے. اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی اس ڈر میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں، اور اس کا یہ ڈر اور اس کا یہ خوف بذات خود، یہ خوف ہی خاتمہ ایمان پر ہونے کا سبب بن جاتا ہے. جو اللہ سے ڈر گیا اس کی مغفرت ہو گئی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دہی سے ڈر گیا اس کو دوہری جنت. یہ ڈر ہونا چاہیے، اور یہی ڈر داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اچھا، اب بطور خاص جو میں نے ایک اصول تو بتا دیا نا کہ اللہ کا ولی ہمیشہ سنی ہوگا اور اللہ سے ڈرتا ہوگا، اہل سنت ہوگا اور باعمل ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا. اب خاص طور سے حضور داتا صاحب کے بارے میں عرض کرتا ہوں. آپ نے دنیا اسلام میں تصوف کی سب سے اونچی کتاب لکھی، یہ اہم بات. تصوف کی 5 کتابیں مشہور ہیں. کتابیں تو ویسے بہت ہیں نا، وہ تو گرنے میں نہیں آتی. وہ تو آپ حضرت حارث محاسبی کے رسائل سے، رسالۃ المسترشدین سے شروع کر لیں، ابو طالب مکی کی قوت القلوب لے لیں، التعارف لے لیں. بڑی بڑی کتابیں ہیں اور واقعی بڑی بلند کتابیں. التعارف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ لولا التعارف لما عرف التصوف، اگر التعارف کتاب نہ ہوتی تو تصوف کا تعارف ہی نہ ہوتا. لیکن اتنی عظیم کتابوں کے باوجود ان میں سے جو عظیم ترین کتابیں 5 چنی گئی ہیں، ان میں سے 5 کتابوں میں زمانے کے لحاظ سے گن لیں تو پہلی کتاب ہے ابو نصر سراج رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب اللمع، کتاب اللمع فی التصوف. دوسری کتاب ہے امام قشیری کی رسالہ قشیریہ، وہ رسالہ نام ہے، کتاب چنگی بڑی ساری. تیسری کتاب ہے حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب، یہ زمانے کے لحاظ سے. چوتھی کتاب ہے حضور سیدنا غوث اعظم کی فتوح الغیب، اور 5ویں کتاب ہے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی عوارف المعارف. یہ 5 کتابیں تصوف کی اونچی کتابیں ہیں زمانے کے لحاظ سے. پہلی کتاب اللمع، دوسری رسالہ قشیریہ، تیسری کشف المحجوب، چوتھی فتوح الغیب اور 5ویں عوارف المعارف ہے. لیکن مرتبے کے لحاظ سے، یعنی علمی لحاظ سے، تصوف کی تعلیمات پر مبنی ہونے اور طالبوں کی تربیت میں سب سے آگے ہونے کے لحاظ سے سب سے پہلی کتاب حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب قرار دی گئی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حضور غوث اعظم ہمارے مرشد ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، لیکن داتا صاحب حضور غوث اعظم سے پہلے ہو گزرے ہیں. قدیم ہستی، لگ بھگ 1000 سال آپ کو گزر چکا. اب ایک بات تو یہ ہے کہ تصوف کی اتنی بڑی اور بلند کتاب، ایمان سے بتائیے یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ وہ باہر ہماری کتابوں کا بھی سٹال لگا ہوا ہوگا، لیکن ہماری کتابوں کی کیا مجال کہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کا مقابلہ کر سکے.
ایک طرف ہماری کتاب پڑھی ہو، ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ خریدیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایک ہی کتاب کے پیسے ہوں، خدا کی عظمت کی قسم ہم سچے دل سے کہہ رہے ہیں ہماری کتاب مت خریدنا، داتا صاحب کی کتاب ضرور خریدنا۔ کشف المحجوب یہ ہر سنی کے گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ کا عقیدہ، عمل، تصوف، روحانیت سب انشاءاللہ تعالی بچ جائے گا، اللہ کا فضل ہوگا۔ اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کا ولی عقیدے کا بھی ٹھیک ہوتا ہے اور تقوی کا بھی کامل ہوتا ہے، تو داتا صاحب کی اس کتاب کے اندر یہ دونوں چیزیں آپ کو وافر دستیاب ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ تو توحید ہے نا، تو داتا صاحب نے توحید کے اوپر جو کچھ لکھا ہے، پوری کی پوری کتاب کا موضوع ہی توحید ہے، کیونکہ تصوف ڈیل ہی توحید سے کرتا ہے، اللہ کی معرفت سے ڈیل کرتا ہے، نفس کی اصلاح سے ڈیل کرتا ہے۔ اللہ کی ضد ہمارا نفس ہے، جب نفس کی اصلاح کی بات ہوئی تو اللہ کی توحید، اس کی معرفت کی بات ہوئی، اول تا آخر معرفت خداوندی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور توحید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور عظمت کی باری آتی ہے، تو آپ پوری کتاب اول تا آخر پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں توحید کا تذکرہ ہے، تصوف کی یہ اتنی بلند پایا کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر تقریباً 80% حدیثیں سیاستہ میں سے لی گئی۔ تو سیاستہ حضور کی حدیثوں کی کتابیں ہیں، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکرے بڑے ادب و احترام سے اور جا بجا آپ کے احادیث کو وارد کرنا، حضور داتا صاحب کا توحید اور رسالت دونوں کا عارف ہونا، دونوں کا کاربند ہونا، اور اللہ کی تائید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تسلیم کنندہ ہونا، یہ اس کتاب کے اندر ہر صفحے پہ بات بولتی ہوئی نظر آتی۔ اس دور میں عام طور پر معاملات چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی داتا صاحب نے جب اولیاء کا ذکر کیا ہے، کتاب کے شروع میں بڑی جلدی اولیاء کے حالات لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولیاء کے حالات لکھنے کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں ہے۔ اللہ کے ولی جب اولیاء کے حالات لکھتے ہیں تو ان کی تعلیمات، ان کی گفتگو، ان کے مکالمے، آپس کے اندر تبادلہ خیال، ان کی نصیحتیں وہ بیان کر کے تصوف کی تعلیمات آگے کنوے کرتے ہیں۔ اس کو صحبتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، اے محبوب، ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے اس میں ہم اللہ کے نبیوں کے ذکر زیادہ کر رہے ہیں، جگہ جگہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا ما نثبت بفؤادک، یہ قصے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے۔ تو حضور کا تو لیول نبیوں والا ہے نا، تو انبیاء کے تذکرے سن کے حضور کے دل کو اللہ مضبوطی فراہم کرتا ہے، تو پھر مان لو کہ اولیاء کے تذکرے سن کے ہم کمزوروں کے دلوں کو قوت اور مضبوطی فراہم ہوتی ہے۔ اب داتا صاحب نے جب اولیاء کے تذکرے شروع کیے، وہ تذکرے شروع کرنے کی میں نے وجہ بتائی، تو سب سے پہلے ولی کا نام کشف المحجوب میں سب سے پہلے ولی کا نام جہاں سے اولیاء کے حالات کا سلسلہ شروع کیا، اس ولی کا نام ابو بکر صدیق۔ پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 یار کا تذکرہ داتا صاحب نے جدا گانا کر کے سب سے پہلے رکھا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی طرح داتا صاحب کی 4 یار کے یار ہیں، 4 یار کو ماننے والے سنی ہیں۔ داتا صاحب نے 3 یار کا ذکر نہیں کیا،
داتا صاحب نے 5 یار کا ذکر نہیں کیا, داتا صاحب نے 4 یار کا ذکر کیا. پھس ہتھے 10 مینو. داتا صاحب نے 4 کو کیوں چنا؟ آپ کی بات کو قبلہ مانو یا داتا صاحب کو مانو؟ داتا صاحب داتا بھی ہے, سید بھی ہے, اور حسنی سید ہے. حسینی سید بہت عظیم ہوتے ہیں, لیکن حسنی سید ان سے بڑے ہوتے ہیں کہ بڑے کی اولاد ہے. اور حسنی سید بھی, اور وہ حسنی بھی, اور کہہ رہا ہو کہ سب سے بڑا اس امت میں ابو بکر صدیق ہے. خون کی عظمت ایک طرف, لیکن داتا صاحب کی تحقیق کے مطابق علم کی عظمت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی عظمت دوسری طرف. اور داتا صاحب نے جس خاندان میں جنم لیا, سبحان اللہ. عزیزان گرامی, داتا صاحب حضرت امام حسن کے صاحبزادے زید بن حسن ان کی اولاد میں سے ہیں. امام حسن کی اولاد حضرت زید سے بھی چلی ہے, حسن مثنیٰ سے بھی چلی ہے. حضور غوث اعظم حسن مثنیٰ میں سے ہیں, اور داتا صاحب حضرت زید بن حسن بن علی بن ابی طالب میں سے ہیں. یہ الگ بحث ہے, جا کے دیکھ لینا کہ حضرت زید بن حسن واقعہ کربلا میں کہاں تھے, آپ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. ضرور مطالعہ کرو, تحقیق کرو اس موضوع پر. اچھا جی, ویسے اس بات کو تھوڑا سا اور آپ کے حضرت زید کی اولاد ہونے کو اور حسنی سید ہونے کو ایک اور بھی تھوڑا سا ٹچ دے دوں. آپ حسنی سید ہیں, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں, اور آپ کا نام علی بن عثمان ہے. اور روحانیت والے جانتے ہیں کہ پاکستان کے مشرق میں الف سے شروع کرانے والے داتا صاحب ہیں, اور پاکستان کے مغرب میں یہ سے شروع کرانے والے عثمان مروندی لال شہباز قلندر ہیں. جاؤ ان کی قبروں پہ, پتہ چلے گا کہ الف سے کیسے شروع کراتے ہیں اور وہ یہ سے کیسے شروع کراتے ہیں. اس کی تفسیر میں نہیں بتا سکتا. ان میں قلندرانہ رنگ غالب ہے, اس لیے وہ یہ سے شروع کراتے ہیں, اور ان کے اندر سالکانہ رنگ غالب ہے, اس لیے یہ الف سے شروع کراتے ہیں. اور ان دونوں کا جوڑ دیکھ لو, ایک کا نام علی ہے, دوسرے کا نام عثمان ہے. یہ علی ہے, اس کے والد کا نام عثمان ہے, اور وہ خود عثمان مروندی ہے. لوگوں نے ان کا نام بھی نہیں سمجھا ہوا, اور صرف ان کے نام پہ دھمالیں سیکھی ہوئی ہیں, حالانکہ اس اللہ کے پیارے کا دھمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان نے کبھی دھمال نہیں ماری. اور نام عثمان مروندی ہے. نام سنیے والا ہے کہ نہیں؟ اب پوچھو عثمان کا معنی کیا ہوتا ہے, یہ مجھ سے نہ پوچھو, یہ لال شہباز قلندر سے پوچھو. اچھا, داتا صاحب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں شیخ الاسلام. یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس کائنات میں سب سے پہلا شیخ الاسلام ابو بکر صدیق. اور سونا, ابو بکر و عمر کو شیخین کہا جاتا ہے نا, وہ حضور کے مبارک سسر ہونے کے حوالے سے بھی ہے, لیکن اگر شیخ الاسلامی سے بھی اس کا تعلق جوڑو تو جڑتا ہے. اے
لوگوں کو آج ان کے مرید شیخ الاسلام یا ماننے والے شیخ الاسلام کا لقب دے دیتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام کا لقب امت کے اولیاء نے عطا فرمایا، دیا ہے، بولا ہے، کچھ بھی کہہ لیں۔ اور داتا صاحب خود شیخ الاسلام لکھ رہے ہیں، اور ایک اور جملہ لکھتے ہیں، یہ حسن سید کا فیصلہ ہے کہ کسرا مجال نیست، کہ قدم اندر پیش از وے نہد، کسی بندے کی مجال نہیں کہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھ سکے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا شیخ اکبر، نہیں سنا؟ یہ نام سنا ہوگا ابن عربی، یہ تو زیادہ سنا ہوگا نا۔ یہ آج کل ایک ڈرامہ بھی پچھلے دنوں میں نے تو وہ نہیں دیکھا، مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ اس ارطغرل کے ایسے کچھ نام تھے۔ اس میں ایک اللہ کے ولی دکھائے گئے تھے جو اس وقت کے بادشاہوں کی بیک پہ بیٹھ کر دعاؤں سے نوازتے رہے اور ان کو اللہ نے کامیاب کیا۔ اس ولی کا نام ابن عربی، تو شیخ اکبر بھی انہی کو کہتے ہیں۔ شیخ اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا شیخ، اس زمانے میں سب سے بڑے شیخ تھے۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جن کی فصوص الحکم تصوف پر بڑی مایہ ناز کتاب ہے، جس کا درس پیر میر علی شاہ صاحب دیا کرتے تھے۔ تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ ارفع الاولیاء ابو بکر صدیق۔ داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہ کسی کی مجال نہیں کہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھے، اور شیخ اکبر لکھ رہے ہیں کہ تمام اولیاء میں عرفہ، اب عرفہ کا لفظ تو آپ بھی جانتے ہیں، اعلیٰ و عرفہ، عرفہ الاولیاء، عجیب یہ لفظ نہیں ہے یہ، عرفہ الاولیاء، عرفہ بھی اور اولیاء بھی، سیاستدانوں میں عرفہ نہیں، اولیاء میں عرفہ۔ یہودیت کو درست کیا جائے، ارفع الاولیاء ہیں کون؟ ابو بکر صدیق۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں یہاں عرفہ ہے تو وہ لکھتے ہیں افضل الاولیاء المحمدیین، محمدی اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، افضل الاولیاء المحمدیین۔ اب ان کو کوئی سیاسی کہہ کے اصل میں اپنے آپ کو محمدیوں میں سے خارج قرار دے رہا ہے خود۔ جو کہے کہ یہ ولی نہیں تھے، سیاستدان تھے، وہ محمدی نہیں ہے۔ امام شعرانی لکھتے ہیں کہ افضل الاولیاء المحمدیین ابو بکر صدیق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی۔ تو داتا صاحب نے اسی ترتیب سے چاروں یار کے حالات لکھے ہیں، اور صدیق اکبر کے بارے میں جو لکھا ہے کہ کسی کی مجال نہیں، کسرا مجال نیست، کہ ان سے آگے قدم رکھے۔ سونا بڑے ڈاڑے ڈاڑے لفظ ہیں صدیق اکبر کی شان میں، خدا کی قسم اولیاء نے بوتھا بھان دینے والے لفظ لکھے۔ ایک بات اور کر دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک جگہ پہ داتا صاحب نے حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا گیا ایک قصیدہ بیان فرمایا، فرزدق نے لکھا تھا۔ وہ عربی میں قصیدہ ہے، اس کے ڈھیر سارے شعر ہیں جو داتا صاحب نے لکھا ہے۔ وہ قصیدہ لکھنے سے پہلے داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یزید بن معاویہ کے دربار میں گئے، دربار اس لفظ میں بولی بول رہا ہوں، ہم تو اس کے دفتر کہتے ہیں، دربار نہیں کہتے۔ وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو یہاں داتا صاحب نے یزید بن معاویہ کا لفظ لکھا ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر 76 ہے، کشف المحجوب فارسی والی۔ وہاں داتا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ داتا صاحب نے لکھا ہے یزید
اخزاہ اللہ دون ابیہ، یزید کو اللہ ذلیل کرے مگر اس کے والد کو نہیں. اخزاہ اللہ دون ابیہ. سنیو، یہ ہے داتا صاحب کا عقیدہ. لگاؤ فتویٰ داتا صاحب پر، بولنا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی. سنی للکار رہا ہے، داتا صاحب بول رہے ہیں. کتاب کا نام کشف المحجوب ہے، صفحہ نمبر 76 ہے. دون ابی ہے کا معنی بتاؤ کہ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے کہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں بابا، بڑوں کے آپس کے معاملات ہیں. دو نبیوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، قرآن میں ہے. دو نبیوں کے درمیان بول سکتے ہو کون غلط تھا اور کون ٹھیک تھا، کر سکتے ہو ایک کی مخالفت اور ایک کی تائید، کہہ سکتے ہو ایک کو غلط اور دوسرے کو صحیح. نہیں کہہ سکتے تو تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے، تمہیں عظمت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کا واسطہ دے کے ہم کہتے ہیں اگر تم سچے مسلمان ہو تو اپنا ایمان بچا لو، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، بے ادبیاں ترک کر دو. اہل بیت کی آپس میں بھی رنجشیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ تو تم کسی کو غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. بڑوں کے معاملات ہیں، یہاں زیادہ پھنستے ہیں. ان کو نہ انبیاء کا حیا ہے نہ صحابہ کرام کا حیا ہے. جب اہل بیت کی آپس میں رنجشیں دکھائی جائیں اور وہاں سنی الحمدللہ دونوں کا دست بستہ غلام، اور یہ پھر وہاں پر اب مجبور ہوگا، اب اس کے ضمیر پہ بوجھ بنے گا، اندر سے لعنتیں اٹھیں گی لیکن ضد نہ ماننے دے گی، لیکن ضمیر اندر سے ملامتیں کر رہا ہوگا. تھوڑی بہت رنجشیں نہیں ہیں قبلہ، تھوڑی بہت رنجشیں نہیں ہیں. شوہر بھی عظیم ہے، زوجہ بھی عظیم ہے، لیکن گھریلو رنجشیں ہیں، روٹھنے تک کی نوبتیں ہیں. سگے دو بھائی ہیں، آپس میں امامت کے جھگڑے ہیں. امام زین العابدین کے دو شہزادے، ایک حضرت زید اور ایک امام باقر، دونوں سگے بھائی ہیں، آپس میں اختلاف ہے. ایک بات کروں، حضرت زید جو امام باقر کے سگے بھائی ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ نے جب تبلیغ، آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر و عمر عظیم لوگ ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے. تو ان کے جو اس زمانے کے عاشق تھے نا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ابو بکر و عمر کو مانیں گے تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے. آپ نے اس وقت ان لوگوں کو کہا تھا کہ ترفضوا، یہ رافضی ہو گئے. ترفض کا معنی ہوتا ہے کسی کو چھوڑ جانا، یہ مجھے چھوڑ گئے. عربی کے لفظ اس کا معنی ہے چھوڑنے والا، رافضی کا معنی یہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، یہ ان کا نام پڑ گیا. امام زید نے ان کو، ابو بکر و عمر کے منکروں کو نام کیا دیا؟ رافضی. یہ رافضی کا لفظ کہاں سے چلا، اس کا مڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. ہاں، حدیث میں پیشین گوئی ضرور تھی کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی جن کو رافضی کہا جائے گا، میرے اہل بیت کی محبت کا بہانہ کریں گے. طبرانی میں حدیث قبلہ کتاب کا نام بتا رہا ہوں. میرے اہل بیت کی محبت کا بہانہ کریں گے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ رافضی. یہ تھی پیشین گوئی. اور جب کہا گیا اس پیشین گوئی، یہ جب پیشین گوئی واضح ہوئی، صادق ثابت ہوئی، وہ تھا امام زید کا زمانہ، کہ ابو بکر عمر کا احترام کرنے کی وجہ سے امام زید کے عاشق انہیں چھوڑ گئے. آپ نے فرمایا رافضی ہو گئے. ایک اور بھی بات سنا دوں، ان لوگوں کی ایک کتاب ہے رجال کشی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ الزیدیۃ ہم النصاب، زیدی ناسبی ہیں. زیدی کیا ہیں؟ ناسبی ہیں. امام زید کہہ رہے ہیں یہ رافضی ہیں
اور یہ امام زید کو کہہ رہے ہیں یہ ناسبی ہیں. سونا میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے, رجال کشی میں لکھا ہوا ہے, لفظ بلفظ سنا رہا ہوں. الزیدیۃ ہم النصاب. یہاں ایک اور بات کر دوں, اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کو ایک نوجوان لڑکا سا ہے, وہ کہہ رہا کہ میں نے پتہ نہیں کس سے بات کی کہ یہ حضور غوث پاک میں ناسبیت نہیں تھی. یہ ایک سوال اٹھایا گیا. اور سونا, جس نے بھی ابو بکر و عمر کو اچھا کہا ہے یا ان کو افضل کہا ہے, یہاں تو لوگوں نے ایسے بندے, جب امام زید تھے تو ان کو ناسبی کہہ دیا ہے. جس کو بھی رافضیت سے محبت تھی اس بندے نے, جس کو بھی دیکھا کہ ابو بکر و عمر عثمان علی کا ادب کرتا ہے, 4 یار کا ماننے والا ہے, ابو بکر و عمر کا احترام کرتا ہے, اس نے ان کو ہر دور میں ناسبی کہا ہے. یہ اسی خبیث سلسلے کی ایک گندی کڑی ہے. یہ تمہارا یہ فتویٰ لگانا انہی فتویٰ بازوں کے تسلسل کی ایک کڑی ہے. یہ پرانی باتیں ہیں. امام زید کو ناسبی کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے جس وجہ سے تم حضور غوث اعظم کو ناسبی کرے. اب یہی بندہ داتا صاحب کی مخالفت بھی کرتا ہے کہ داتا صاحب کی کتاب میں یہ ہے وہ ہے. داتا صاحب کی کتاب اچھی طرح پڑھ لینے کی جنہیں توفیق نہیں, تشریح اور اصطلاحات تصوف تو دور کی بات ہے. صاحب اور شکر تصوف کی اصطلاحات ہیں جن کے اندر بڑی باریکیاں ہیں. تو داتا صاحب کی شخصیت پر اعتراض کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ ابو بکر سے آگے قدم کوئی نہیں رکھ سکتا. اندر پیڑ یہ ہے. اور حضور غوث پاک کو ناسبی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضور غوث پاک بھی اپنی کتاب غنیت الطالبین میں جگہ جگہ لکھتے ہیں, اور وہ جو پورا چیپٹر ہے اس کے اندر بطور خاص آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی, اور امیر معاویہ اور حضرت زبیر کا بھی احترام ہم پر لازم ہے. یہ غوث پاک لکھ رہے ہیں. تو پھر ان میں ناسبیت ان کو نظر آنی تھی کہ نہیں آنی تھی؟ کیوں؟ اینک کون سی ہے؟ اینک وہی امام زید کے نام نہاد عاشقوں والی ہے. یہ میں اس وقت ذرا خطابی انداز میں بات کر رہا ہوں, لیکن اگر سمجھنے والا اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہ ہونے کے خوف کو ذہن میں رکھ کے میری گفتگو کو مثبت انداز میں سوچے گا تو میرے انداز کو چھوڑ کے اس کے اندر نصیحت, حق بیانی اور اپنے کام کی بات چن لے گا. نہیں بیٹا, ایسی حرکتیں چھوڑ دو, اللہ کی بارگاہ میں ٹنگے جاؤ گے اگر تم نے یہ رویہ نہ چھوڑا. اللہ کی بارگاہ میں چرب زبانی, لمبی زبان نہیں چلتی. ان تمام اللہ کے پیاروں کو بابے کہہ دینا اور ٹھکرا دینا کہ ان کی سب کی باتیں ضروری نہیں کہ ٹھیک ہوں. امام مالک کا ایک قول پیش کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہر بندے کی بات ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو سوائے اس صاحب قبر کے, اشارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف. تو اس جملے کو ٹھیک کرو نا, سمجھو نا. وہ الفاظ ہیں کہ یؤخذ منہ و یترک, ہر بندے کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. غلط کا تو لفظ ہی نہیں ہے, نہ صحیح کا لفظ ہے نہ غلط کا لفظ ہے. لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. میں پورے احترام کے ساتھ یہ بات سمجھا رہا ہوں. تشل کو چھوڑو, لی جا سکتی ہے, چھوڑی جا سکتی ہے, غلط کا لفظ نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہو تو لی جا سکتی ہے, ٹھیک ہو تب بھی نہ لی جائے تو حرج کوئی نہیں. یہ مطلب ہے اس کا. کیوں؟ ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو لیکن آپ اس پہ عمل نہ کر سکیں,
قرآن کی بات پہ عمل ضروری ہوتا ہے، حدیث کی بات پہ عمل ضروری ہوتا ہے، اجماع پہ عمل ضروری ہوتا ہے، جمہور کی بات پہ عمل ضروری ہوتا ہے، انفرادی طور پر ہر عالم کی بات ٹھیک بھی ہو تو عمل ضروری، یہ ہے مطلب خدا کے بندے۔ میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک حنفی آدمی ہے، امام شافعی کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، تحقیقی میدان ہے، تو یہ اس کو لے گا یا اس کو لے گا؟ اس کو لے گا۔ ایک قادری بزرگ سے بیعت ہے، دوسرا چشتی یا نقشبندی سے بیعت ہے، تو یہ اپنے مرشد کی بات مانے گا، وظیفہ اختیار کرے گا، طریقہ معرفت اختیار کرے گا، بات اس کی بھی ٹھیک ہے، لیکن ترک ہو گئی، ٹھیک ہونے کے باوجود متروک ہے۔ تو ترک کا معنی غلط تم نے کیسے کیا؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ ایک اور بات بتا دوں، اگر ایک بات کا، یہ تو اس کا مطلب ہی سیدھا 100% یہ جو میں بتا رہا ہوں، میں فرضی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کی بات کا اچھا پہلو نکل بھی رہا ہو اور دوسرا پہلو تھوڑا بہت کھچ کے غلط بھی ثابت ہوتا ہو، تو تمہارا اخلاقی فرض کیا ہے؟ رائٹ اور ٹھیک راستے پہ لے آنا بات کو، یا غلط راستے کی طرف کھینچ کے لے جانا؟ یہ شرافت تم نے سیکھی کیوں نہیں کہ باتوں کے اندر حسن ظن سے کام لے کر مثبت پہلو تلاش کیے جاتے ہیں، اور یہاں تو 100% پازیٹو ہے۔ سوچ لو، دنیا ہے، ابھی ہم بتا رہے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بدبختی کہیں سر پہ سوار نہ ہو جائے تیرے، وہ شاید ہو چکی ہو۔ حدیث شریف پہ آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ اس بندے کی طرف سے ہے جو اندر سے منافق ہوگا، زبان چلانے کا ماہر ہوگا، علیم اللسان ہوگا۔ تو یہ زبان لمبی چلا کے لوگوں کو بیوقوف بنا لینا، آپ یقین کریں کہ ایسے لڑکوں سے بزرگ عمر کے لوگ اپنی عزت بچا رہے ہیں۔ میں چند دنوں سے تھوڑا سا بغیر نام لیے اشارے سے بولنے لگ گیا ہوں کہ یار یہ اللہ کے رسول اور اولیاء اللہ اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزت سے ہماری عزت بڑی تو نہیں؟ لہذا اپنی عزت بچانے کی بجائے ان لوگوں کی عزت بچانے کے لیے پورا دفاعی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ انہی لوگوں کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں نا۔ عزیزان گرامی، آپ اگر 15ویں صدی میں ہیں تو 14ویں صدی کے بابوں کو اور بزرگوں کو بیچ میں نکال دو تو تمہارا تو کانٹیکٹ ہی نبی پاک سے ختم ہو جائے گا۔ چاہے جائے کہ 14، 15، 100 سال کے بزرگوں کو نفی کر دیا جائے، ان کو بابے کہہ کر ان کی توہین کر دی جائے، یہ دین تم تک بابوں نے پہنچایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام نے حنبل، یہ نہ ہو تو اندھا ہے۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نہ ہو دنیا اندھی ہے۔ ان کا احسان ہے، بیچ میں سے ان کو نکال کر یا ان کا مذاق اڑا کر اپنے دین کی بقا کا اظہار کرنے والا لوگوں کو بے وقوف، صرف لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی بے وقوف بنا رہا ہے۔ سنا، ادب دین کی بنیاد کا نام ہے، ادب کے بغیر دین کوئی نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پڑھ لو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پڑھ لو۔ ان باتوں کی کیا بھلا ضرورت تھی جی؟ ضرورت یہی تھی نا کہ تعلیم اپنی جگہ پہ، تعظیم اپنی جگہ پہ۔
تعلیم کسی کام کی نہیں رہتی جب دل میں تعظیم نہ ہو. ہاں آگے انبیاء کا مرتبہ اپنی جگہ پہ، صحابہ کا مرتبہ ان کے بعد، باقی تابعین کا مرتبہ ان کے بعد. میں علماء کو نبی تو نہیں کہہ رہا، صرف استدلال کر رہا ہوں. سونا یہ باتیں بھی بتانا پڑتی ہیں ساتھ. ایسے لمبی زبان والے ہیں نا، پتہ نہیں کہاں بات کا مطلب نکال لے گا، مطلب نکلتا نہیں ہوگا، اندھوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی. تو داتا صاحب کے اوپر برسنا، داتا صاحب کی کتاب کو پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، سمجھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، اس کی عبارت تک پڑھنے کی جس کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ داتا صاحب کی مخالفت کر رہا ہے. ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو بنیادی ہے نا بات، ہر بندے کی بات ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے. اسی بات پر ان لوگوں کی ساری گفتگو گھومتی ہے. یہیں سے وہ اپنے خرافات کے دھارے پھٹواتے ہیں کہ جب سارے غلط ہیں تو پھر کھینچ کے رکھو. او بھائی یاد رکھو، اس امت میں، اب یہ تو بات میں نے کلیئر کی نا کہ یو خذو و یترک مانا کیا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر عالم اس امت کے لیے حجت بھی نہیں ہے. اس امت کے لیے حجت ہے علماء کا جمہوری فیصلہ. یا امت کا متفق کا فیصلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کی آیت. تو چار چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، جمہور. بولیے، قرآن، حدیث، اجماع، جمہور. یہ چار اصولی چیزیں ہیں، ان کا انکار کرنے والا جہنم میں جاتا ہے. صاف الفاظ ہیں حدیث کا. اتبعوا سواد الاعظم، ہمیشہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، جس کو میں جمہور کہہ رہا ہوں. فمن شذ شذ فی النار، جو بڑے گروہ کو چھوڑے گا وہ جہنم میں چھوڑا جائے گا. اس سے ہمارا اہل سنت کا بنیادی اصول بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم اجماع پر چلنے والے، جمہور پر چلنے والے لوگ ہیں. قرآن حدیث کی تعبیر اور تشریح بھی وہی معتبر ہوگی جس پر اجماع ہو یا جس پر جمہور ہو. اجماع اور جمہور کے خلاف تعبیر قبول نہیں کی جائے گی. ہاں، اس سے ٹکراتی نہ ہو. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے کسی عالم دین یا کسی بزرگ کی تحقیق ٹکراتی نہ ہو تو وہ اس کے بارے میں اب کیا کہا جائے گا؟ یوخذ منہ و یترک، لے بھی لی جائے گی، ترک بھی کر دی جائے گی. تو جب ایک جملے کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے، ترجمہ تک ٹھیک نہیں کیا جا رہا، یا سمجھا نہیں ہے یا بے ایمانی کی گئی ہے ترجمہ کرتے وقت، تو ایسے لوگوں کو کیا حق حاصل ہے کہ حضور کی امت کے ساتھ کھلواڑ کریں؟ ہم بڑے آرام سے سمجھا رہے ہیں، ہمارے جلالی الفاظ بیچ میں سے نکال دینا نا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ آ جائے گی. حضرت باجد بستامی پر انہی لوگوں نے سوال کیا. انہی لوگ کا ایک بدہ ہے، ان کے بارے میں اعتراض کر دیا. وہ بھائی دیکھو، اب آپ نے، میں کھل کے نہیں بات کر رہا، آپ نے سمجھنا. دیکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ فیروز لولوی. اچھا، فیروز نام تو برا نہیں، شرن جائز نام ہے، اچھا نام ہے، لیکن یہ نام برا ہے یا وہ بندہ برا تھا؟ وہ بندہ برا تھا. اچھا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ بولیے. عبد الرحمن بن ملجم. نام عبد الرحمن ہے اور قاتل علی المرتضیٰ کا ہے. یہ نام برا ہے یا وہ بندہ؟ وہ بندہ برا ہے، نام برا. نام تو حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ کے بعد سب سے اچھا نام عبد الرحمن ہے، لیکن یہ مخصوص نام کا عبد الرحمن، یہ بندہ نام اچھا ہے لیکن اس بندہ ذاتی طور پر بہت بدبخت تھا. اچھا، غلام احمد قادیانی ایک بندہ گزرا ہے،
اس کے کرتوت برے تھے کہ نہیں تھے؟ تو غلام احمد نام برا ہے نہیں، لیکن وہ بندہ برا ہے. یارو بہت مثالیں میں نے دے دی. اچھا چلیے باقی چھوڑیے. محمد علی نام اچھا نام ہے کہ نہیں؟ لیکن محمد علی نام کا ایک امام مہدی ہونے کا دعوے دار بھی ایران میں گزرا ہے، محمد علی باب. اس کے ماننے والے فرقے کو بابی فرقہ کہا جاتا ہے. تو کیا محمد علی اب کوئی پیدا ہو تو اس کے ماں باپ کو کہا جائے گا کہ تم نے اس محمد علی کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ یہ غلط الزام ہوگا. محمد علی نام اچھا ہے، لیکن محمد علی باب خود ذاتی طور پر ایک برا آدمی تھا. انگنت مثالیں آ گئیں. سونا اصول سمجھ لو. حضرت باز یزید بستامی رحمۃ اللہ پر الزام لگانے والے جواب لے لیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نام اچھے ہوتے ہیں اور کام برے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ضروری نہیں کہ نام برے ہوں، نام برے نہیں ہوتے، کام برے ہوتے. یہ میں نے ایک مخصوص سوال کا آپ کو جواب دے دیا. تو آپ نے دیکھا کہ فقیر نے اپنی گفتگو میں حضور داتا صاحب کا بھی دفاع کیا، حضور غوث اعظم کا بھی دفاع کیا جن کو ناسبی کہا گیا، اور باجد بستانی کا بھی دفاع کیا. یہ برکت ساری داتا صاحب کی ہے. اس ولی کی محفل میں آ کر دوسرے اولیاء کا بھی دفاع کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جس نے اللہ کے ولی، اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے عادى لی ولی کی تنکیر بتا رہی ہے کہ کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. تو اللہ کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ سننے سے باز رہو. اور اللہ جب اعلان جنگ کرتا ہے تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں رب رسے مت کھسے ہنے کون ہتھیار. جب رب روٹھتا ہے تو مت مار دیتا ہے، ہتھیار سے نہیں مارتا، مت مار کے مارتا ہے. مت کیسے ماری جاتی ہے؟ اس کی زبان، لمبی باتیں، اس کی گفتگو. جی رب رسے مت کھسے ہنے کون ہتھیار. ہاں، ہتھیار نہیں مارتا. کون کا مطلب ہے کوئی نہیں، ہتھیار کوئی نہیں مارتا. اللہ تعالیٰ ہتھیار سے نہیں مارتا، اس کو ہتھیاروں کی کیا ضرورت. رب رسے مت کھسے. وہ پورا کلام آپ کا بڑا، صوفیاء میں شاہ صاحب کا کلام بلا کا اونچا کلام ہے. جس طرح ہمارے ساتھ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح کے اولیاء کا کلام بڑا پیارا ہے نا. وہ سندھ میں اپنی شان آپ رکھتا ہے. رحمان بابا کا کلام پشتو میں بڑا پیارا کلام ہے، یہ سندھی میں بڑا اونچا کلام ہے. اور اب ان کا موازنہ کریں تو پتہ نہیں کس کا کلام زیادہ اچھا ہو. شاہ صاحب فرماتے ہیں رب رسے، رب تسے جگ رسے، رب تسے جگ رسے، باہیوں باغ تھیڑ. اگر رب راضی ہو تو جگ ناراض ہو جائے تو آگ بھی گلزار بن جائے گی. باہیوں بھا پنجابی میں آگ تو بھا، باہیوں باغ تھیڑ، بھائیں آگے بھی باغ بن جائیں. رب تس سے جگ رسے باہیوں باغ تھیڑ. رب رسے جگ تسے لکھن ہند نہ لہن. لیکن اگر رب روٹھا ہوا ہو تو سارا جگ بھی ساتھ ہو تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی.
تو ہم نے اپنی جتنی ہماری اوقات ہے، جتنی بساط ہے، ہم نے بات سمجھانے کی حد کر دی ہے اور اتمام حجت کر دیا ہے، باقی معاملات اللہ کے سپرد۔ اب آتے ہیں صرف آخری بات جو اولیاء کی تعلیمات میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، اس دور کا ایک بڑا امتحان ہے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاس کرے۔ ہمارا آج کل ملحدین سے مقابلہ کرنا ہو، رافضیوں سے مقابلہ کرنا ہو، اولیاء کے منکروں سے مقابلہ کرنا ہو، نیٹ پر چھائے ہوئے بڑے چھوٹے نوجوان اور ہر طرح کے لوگوں سے اور داڑھی منڈوں سے اور انڈونیشیا میں جا کر چھپ جانے والوں سے، کہیں کسی دوسرے ملک میں جا کر بیٹھ جانے والوں سے، اندرونی لوگوں سے، ایرانیوں سے، کسی قسم کے لوگوں کا بھی آپ نے مقابلہ کرنا ہو تو ایک اصول بتانے لگا۔ آج کل ہمارا رابطہ باہر ہے اور اندر نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اندر رابطہ بڑھانا ہے، باہر رابطہ گھٹانا ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے اور یہ اس کا علاج ہے۔ اچھا، اندر رابطہ نہیں ہے، باہر ہے، اس کا میرا مطلب کیا ہے؟ باہر رابطہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سنا، جب آپ ٹچ موبائل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا رابطہ اندر ہے یا باہر؟ باہر۔ جب آپ باہر رشتہ لیتے ہیں یا رشتہ دیتے ہیں تو رابطہ کہاں ہے؟ اندر یا باہر؟ باہر۔ آپ فوج میں بھرتی ہو کے کہیں پوسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا رابطہ اندر ہوا یا باہر؟ پولیس میں بھرتی ہو کے کسی پولیس اسٹیشن پہ آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی تو رابطہ اندر ہوا یا باہر؟ آپ اسکول ٹیچر لگ گئے، رابطہ اندر ہوا یا باہر؟ باہر کے ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ چلے گئے، رابطہ اندر ہوا یا باہر؟ تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ نوکری اور کاروبار کے لیے آپ باہر چلے گئے تو رابطہ اندر ہوا یا باہر؟ تو ہمارے رابطے باہر اس دور میں زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ باہر کے ملک میں جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا، یہ ویزا ووزا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ آج سے 40-50 سال پہلے کچھ پتہ نہیں تھا، یہ پہلے دبئی چلا تھا، باقی اس سے پہلے سب لوگ اپنے گاؤں کے اندر کے لوگ بڑے فخر سے کہتے تھے ہم تجھے رشتے لیتے بھی اندر ہیں، دیتے بھی اندر ہیں۔ جب سے لوگوں کے رابطے باہر ہوئے ہیں اس وقت سے فسادات پھیلنا اور گمراہی پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس بات کو لکھ لو سینوں پر، کتابوں میں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے ڈائریوں میں لکھو کہ کیا پڑا رہے گا، سینوں پہ لکھو، آگے بچوں کو بتاؤ، اپنے رابطے محدود کرو۔ اور اندر رابطہ کم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اندر رابطہ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اپنے استاد سے رابطہ ہے، نہ اپنے مرشد سے رابطہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے استاد، دینی استاد پکڑا ہوا ہی نہ ہو، مرشد پکڑا ہوا ہی نہ ہو، اور اندر رابطہ بھی نہ ہو۔ اگر ہے تو پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، ساری زندگی کے لیے ادھر پھر جا کے خیر خیریت بھی نہیں پوچھی، شکل تک نہیں دکھائی۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ اپنے مرشد خانے پہ کبھی نہیں گئے، وہ جی بس میں کبھی گیا تھا۔ تو باہر رابطہ ہے اور اندر رابطہ نہیں ہے۔ اور علماء سے رابطہ، امام مسجد سے رابطہ، خطیب صاحب سے رابطہ، اپنے محلے کے عالم دین سے رابطہ، سنی علماء کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھایا جائے، ورنہ رچھ مسیتے آوے نہیں تو ملا جنگل جاوے نہیں۔ رابطہ نہیں، اصل سارا کام رابطے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، ذات میں صبر کرو، لوگوں کے مقابلے پہ صبر کرو اور رابطہ رکھو۔ یہ نماز بھی رابطے کا ہی ذریعہ ہے۔ حضور نے نماز 5 وقتی بتائی اور فرمایا ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، یہ ہے رابطہ، یہ ہے رابطہ، اللہ سے رابطہ، لوگوں سے رابطہ، محلے سے رابطہ۔ اور یہ جو باہر جاتے ہیں نا، وہاں کے گمراہ لوگ انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے ہیں جی، آپ 14 پڑھے ہوئے، آپ 16 پڑھے ہوئے، آپ نے MBA کیا ہوا ہے، یہ رسالہ پڑھیں، آپ خود فیصلہ کریں، چھوڑیں مولوی کو۔ بس جب کہا نا چھوڑیں مولوی کو
تو اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ سارے مولویوں کو چھوڑ دیا تو حضور کو چھوڑ دیا. سونا دین اگر قائم ہے تو ان بابوں کے ذریعے سے قائم ہے. ایک فرقہ دوسرے کے خلاف بول سکتا ہے، وہ اس فرقے کا ہے نا، اس کا نہیں ہے. دوسرا فرقہ تیسرے کے خلاف بول سکتا ہے، تیسرا فرقہ چوتھے کے خلاف بول سکتا ہے. ایک عالم کے خلاف کوئی بندہ ذاتی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو پورے علماء کے طبقے کے خلاف بولے سمجھ لو کہ وہ نبی پاک کا کوئی ویری ہے، دشمن ہے، دین کے خلاف ہے. طبقہ علماء کے خلاف بکنے والا بندہ حضور کا مخالف ہے. حضور کی مخالفت کھل کے نہیں کرتا کہ لوگ چیر کے رکھ دیں گے، راستہ یہ اختیار کرتا ہے کہ علماء کی مخالفت کرو، حضور کی مخالفت خود بخود ہو جائے گی. یہ طریقہ واردات ہے. تو وہ کہے گا جی پڑھو رسالہ، تسی آپ پڑھے لکھے ہو، بس وہ غلط فہمی کہ میں پڑھا لکھا ہوں، یہ تکبر ہے. تو پڑھا لکھا ہوگا، تو نے کیا پڑھا ہے؟ تو نے اکنامکس پڑھی ہے، تو نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، تو نے میتھ پڑھا ہے، تو نے فزکس اور کیمسٹری پڑھی ہے، تو نے دین تو نہیں پڑھا. دین کی بات دین کے ماہر سے ضرور پوچھ، خواہ روکنے والا لاکھ روکتا رہے. بھائی 6 مہینے کی بکری لینی ہو تو مشورے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو 6 مہینے کی بکری سے بھی تمہارے ایمان کا سودا سستا ہے. ایمان کا سودا کرتے وقت تم کسی سے نہیں پوچھو گے. 20-30 ہزار کی بچھی لینی ہو تو 10 بندوں سے مشورہ لیتے ہو کہ بچھی کیسی ہے، اس کی نسل کیسی ہے، روا کیسا ہے، دودھ ہے کہ نہیں، بچیاں دیتی ہے کہ بچے، آگے بڑھے گی کہ نہیں. تو چھوٹے سے سودے کے لیے اتنی احتیاطیں، اور ایمان کے سودے کے لیے خود فیصلہ کر لو. دین کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اپنوں سے رابطہ رکھو، علماء سے بات پوچھ کر قدم اٹھاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنو میں کتنی کس طریقے سے آپ کو بات سمجھاؤں اور عرض کروں. حدیث میں آتا ہے کہ اکیلا رہنے والا مسلمان ایسے ہے جیسے ریوڑ سے الگ الگ چرنے والی بکری ہو. وہ اکیلا چرنے والی بکری کو پگھاڑ کھا جاتا ہے، بھیڑیا کھا جاتا ہے. اسی طرح اکیلا رہنے والے مسلمان کو شیطان اپنا نوالا بنا لے گا. جمعیت اور جماعت اور مسلمانوں کی اکثریت کا ساتھ دو. تو یہ کہتا ہے خود سوچو. اب نتیجہ کیا نکلا کہ بیماری کیا ہے؟ باہر رابطہ ہے اور اندر رابطہ نہیں ہے. علاج کیا ہے؟ باہر رابطے گھٹاؤ اور اندر رابطے بڑھاؤ. استاد پکڑو، عالم دین سے رابطہ رکھو، حضرت سے رابطہ رکھو، شاہ جی سے رابطہ رکھو، علامہ خالد صاحب سے رابطہ رکھو، حضرت صاحب سے رابطہ رکھو، اپنے مشائخ علماء سے رابطہ رکھو. کوئی اونچی نیچی بات ہو، چڑیا بھی چین چین کرے، آ کے بتاؤ حضور یہ بات ہوئی ہے، میری اصلاح فرمائیں، میں بھٹک نہ جاؤں. پیر مرشد نہیں پکڑا ہوا، پیر مرشد پکڑو. پیر مرشد بھی کسی شریعت کے پابند کو پکڑنا، دھمالیوں کو نہ پکڑ لینا. میں نے جتنی گفتگو کی ہے، میں نے اولیاء کی شان سے بات شروع کی، ان کا ایمان اور عمل اور تقوی بتایا. پھر داتا صاحب کا ایمان، عمل اور تقوی آپ کے سامنے رکھا. داتا صاحب کے عقائد و نظریات آپ کو بتائے، اور اللہ کے ولیوں کو ان عقائد و نظریات کی وجہ سے بابے اور ناسبی کہہ دینے والوں کا رد کیا. حضرت داتا صاحب کا دفاع کیا، حضور غوث اعظم کا دفاع کیا، حضرت باز جدید بستامی کا دفاع کیا، تفصیلی گفتگو کی، اور حدیث قدسی سنائی کہ جو اللہ کے ایک ولی سے بھی دشمنی رکھے گا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. شاہ عبداللطیف بٹائی کے دلچسپ شعر آپ کو سنائے، اور آخر میں یہ گزارش بھی پیش کر دی کہ باہر رابطے گھٹاؤ، اندر رابطہ بڑھاؤ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھنا ٹھیک ہے؟ جی جائز ہے. بعض مشائخ یا بزرگ
اپنے ذوق یا مزاج کے مطابق کچھ وصیت کر جاتے ہیں یہ پڑھنا یہ نہ پڑھنا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ان کا ذاتی کیفیت اور حال ہوتا ہے۔ باقی مجموعی طور پر اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب یہی ہے کہ میت یا جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھنا جائز ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔